السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر بلکہ دنیا کے اندر ہر مکتبہ فکر دیکھیں گے، ہر مکتبہ فکر نے اپنا الگ الگ مسلک بنایا ہوا ہے۔ یہ کون ہے جی؟ یہ بریلوی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جی دیوبندی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اہل حدیث ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ سیفی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیعہ ہے۔ تو ناظرین، نئے نئے مسلک بنائے ہوئے ہیں، جبکہ رب العالمین کا قرآن ہم دیکھیں گے تو قرآن پاک نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اسی حوالہ سے آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنوانے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر تو آپ عقیدہ توحید لینا چاہتے ہیں، اگر عقیدہ صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عقیدہ آپ کا ایسا ہو جیسا پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور بھی اولیاء کے نام نہیں ہیں، تو پھر آخر پہ انہوں نے بات کی ہے کہ کسی بریلوی کے نام کے اوپر مسلک نہیں رکھنا، شخصیت کے اوپر نام کے اوپر مسئلے رکھنا، بریلویت سے آپ نے بچ کے رہنا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، آج کل وہ بریلویت سے اعلان برات بھی کر چکے ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ اب جنہوں بریلوی جو مولوی ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا فتوے لگائے ہیں۔ خیر ناظرین، میں آپ کو وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ ناظرین اس سے آگے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ عقیدہ صحیح رکھنا ہے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پہ رہنا ہے، سواد اعظم کے عقیدے پہ رہنا ہے، اور اپنے عقیدے کا تعلق و تسلسل حضور خواجہ اجمیر سے رکھنا ہے، حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ نقشبند سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے، حضرت شیخ سورورد سے، حضرت امام ابو الحسن الشاذلی سے، شیخ احمد سید الرفاعی سے، اولیاء سے رکھنا ہے، اور اکابر ائمہ علماء اعلام سے رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے رکھنا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے رکھنا ہے، حضرت مجدد الفسانی سے رکھنا ہے، امام سیوطی سے رکھنا ہے، امام قسطلانی سے رکھنا ہے، امام عسقلانی سے رکھنا ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی سے رکھنا ہے جو عالم عرب کے اعلیٰ حضرت تھے ایک ہی زمانے میں، کہ پھر قاضی ایاز سے تعلق رکھنا ہے، امام غزالی سے تعلق رکھنا ہے، امام رازی سے تعلق رکھنا ہے، علی ذی القیاس جتنے ائمہ مفسرین، امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام آلوسی ہیں، صاحب روح البیان، جتنے ہر دور کے محدث، مفسر، فقیہ، مجتہد علماء اور ائمہ اہل سنت کے، ان سے تعلق رکھنا ہے، تو پھر ہمیں انہی کے علمی نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ جن چیزوں پر عقیدہ اہل سنت کی ترکیز ہے اور ہمیشہ ترکیز رہی ہے، ہمیشہ ترکیز رہی ہے، یاد رکھ لیں یہ نام اہل سنت ہے۔ 1400 سال سے بڑے بڑے اکابر ہوئے، مگر اہل سنت کا نام بدل کر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کے ساتھ مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، مسلک کے نام کو نہیں جوڑا گیا۔ حضور خواجہ اجمیر بھی تھے، مگر اس مسلک کو مسلک اجمیریہ نہیں کہتے، اہل سنت ہی کہتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، داتا گنج بخش علی حجویری بھی تھے، مگر عقیدہ اہل سنت ہی رہا، مسلک حجویریہ نہیں بنا، مسلک نظامیہ نہیں بنا، مسلک نبہانیہ نہیں بنا امام نبہانی سے، مسلک سیوطیہ نہیں بنا امام جلال الدین سیوطی سے،
آپ میری بات کو سمجھ، مسلک اسقلانیہ نہیں بنا، مسلک قسطلانیہ نہیں بنا، امام عینی سے مسلک عینیہ نہیں بنا، قاضی ایاز سے مسلک ایازیہ نہیں بنا۔ امت میں بڑے بڑے اکابر ائمہ آئے، محدثین آئے، مفسرین آئے، تاریخ بھری پڑی ہے روشن ستاروں سے، مگر اہل سنت کا ایک وتیرہ رہا، بڑی سے بڑی کسی شخصیت کے نام پر مسلک کو معنون نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، مسلک عقیدہ وہ جس پر میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد حضور کی سنت اور صحابہ سے مراد جماعت صحابہ، یہ نام آقا علیہ السلام نے رکھ دیا تھا اہل السنت والجماعہ۔ اب قیامت تک اس مسلک کا نام بدلنا حضور کے رکھے ہوئے نام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے، آقا علیہ السلام سے انحراف کرنے کے مترادف ہے۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں، نسبت اساتذہ جو چاہیں آپ کے ہوں، میرے بھی ہیں، شیوخ جو چاہیں ہوں، جس سلسلے سے چاہیں منسلک ہوں، جس مدرسہ میں چاہیں پڑھیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں آپ کو انڈیا میں، جس کسی عالم اور بزرگ سے چاہیں عقیدت رکھے، یہ سب کچھ جائز ہے، مگر مسلک کا عنوان کسی بھی شخصیت، استاد اور شیخ اور پیر اس کے نام پر معنون نہیں ہو سکتا۔ جو کرے گا وہ سواد اعظم کو چھوٹا سا فرقہ بنانے کی سازش کرے گا، وہ اہل سنت کے ساتھ دشمنی کرے گا، اور اہل سنت کو امت مسلمہ کے 72 فرقوں میں شامل کرنا چاہے گا، 72 فرقوں میں شامل کرے گا، جو اہل سنت کے عنوان کی بجائے کوئی اور عنوان لگانا چاہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، حدیث پاک، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جتنے فرقے ہوں گے جہنم میں جائیں گے، اور جو جنتی ہوگا وہ ملت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الجماعہ، وہ فرقہ نہیں ہوگا، وہ جماعت ہوگی۔ السواد العظم، وہ میری امت کی اکثریت ہوگی، وہ فرقہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عمر بھر فرقہ پرستی کے خاتمے کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ فرقے جہنم میں لے جاتے ہیں، جماعت اہل سنت ہو یا سواد اعظم یہ جنت میں لے جاتا ہے۔ میرے اساتذہ میں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، ایک واسطے سے۔ میرے اساتذہ میں حضرت مولانا عبدالحی بحر العلوم مولانا عبدالحی فرنگی محلی بھی ہیں، حضرت مولانا عبد الباقی محدث لکھنوی کے طریق سے۔ تو میں اگر اساتذہ کے نام سے ہم مسلک رکھنے شروع کر دیں تو پھر میں لکھنوی بھی کہلاؤں، کوئی دہلوی کہلائے، مولانا ارشاد حسین رامپوری بھی ہمارے سلسلے اساتذہ میں آتے ہیں، پھر کوئی ہم رامپوری بھی کہلانے لگ جائیں، کوئی حیدرآبادی کہلانے لگ جائے، کوئی بیروتی کہلانے لگ جائے۔ میرے اساتذہ میں امام نبہانی بیروت کے تھے، لبنان کے، تو پھر وہ فرقہ مسلک لبنانیہ بن جائے۔ ہمارے اساتذہ میں امام محمد بن جعفر الکتانی ہیں، جو امام نبہانی اور اعلیٰ حضرت کے بھی شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شیخ ہیں۔ آپ میری بات سمجھیں؟ تو پھر ہم مسلک کو مسلک کی تانیہ کہہ دیں۔ شیخ محمد المکی الکتانی، شیخ محمد الفاتح الکتانی ہیں، فاس کے اکابر ہیں، شنقیط کے اکابر ہیں، مکہ اور مدینہ کے اکابر ہیں، محدثین ہیں جگہ جگہ کے۔ تو اگر ہم اپنے مشائخ اور بزرگوں کے نام پر مسلک کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں تو یہاں 1000 مسلک کھڑے ہو جائیں گے اور اہل سنت دفن ہو جائے گا۔ لہذا اہل سنت کی پہچان کے لیے میری پہلی نصیحت یہ ہے ہند والو کہ مسلک کی کوئی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہ کریں، نہ کسی مدرسہ کی طرف کریں، نہ کسی پیر کی طرف کریں، نہ کسی خانوادے کی طرف کریں، نہ کسی شہر کی طرف کریں۔ مسلک کی نسبت صرف مصطفیٰ کی طرف اور جماعت صحابہ کی طرف رہے گی۔ جب آپ اپنے مسلک کو
جب آپ اپنے مسلک کو شخصیتوں کی طرف یا مدرسوں کی طرف یا اپنے پیروں اور سلسلوں کی طرف اور شہروں کی طرف منسوب کرنے لگ جائیں گے تو آپ کا سواد اعظم ٹکڑوں میں بٹ جائے گا اور آپ فرقے بن جائیں گے، اور فرقے حضور نے فرمایا 72 کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ جنت میں فرقہ کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو سواد اعظم جائے گا اگر جماعت رہے گی، امت کی اکثریت رہے گی۔ پھر پاکستان اور ہندوستان والوں یہ سمجھو کہ جو گورکھ دھندے آپ کے ہیں، جو مسائل آپ کے ہیں، جن باتوں پر آپ فتوے لیے پھرتے ہیں، انہیں ہندوستان سے باہر تو ان باتوں کو جانتا ہی کوئی نہیں۔ وہ اہل سنت جو ملک کے شام میں رہتے ہیں ان پر کیا کہیں گے؟ وہ جو مصر میں کل اہل سنت ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ وہ سنی ہیں یا نہیں؟ وہ فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، فلاں کے بارے، وہ فلاں بلا کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اردن و فلسطین میں اہل سنت ہے، کیا کہیں گے؟ عراق میں اہل سنت ہے، ان پر کیا کہیں گے؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں، یہ ہمارے ہند کے معاملات ہیں۔ تو ہندوستان کو مسلک اہل سنت کے اوپر نہ چڑھاؤ، مسلک کو ساری دنیا کے اوپر رہنے دو۔ میری بات سمجھیں آپ؟ مسلک کو ہند، سندھ اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے اوپر نہ کرو، نہ علاقے کو نہ بڑھاؤ، چونکہ مسلک تو مغرب میں بھی اہل سنت، سوڈان میں بھی اہل سنت، لیبیا میں بھی اہل سنت، لیبیا کے بعد الجزائر میں بھی اہل سنت، تیونس میں بھی اہل سنت، عراق اور فلسطین اور اردن میں بھی اہل سنت، ملائیشیا، انڈونیشیا میں بھی اہل سنت۔ ارے اہل سنت کا عقیدہ آقا کا میلاد ماننے والوں کا عقیدہ، حضور کی غلامی محبت کا دم بھرنے والوں کا عقیدہ تو دنیا کی 50 مسلمان ریاستوں میں ہے، بلکہ 56 میں سے کم از کم 52 اسلامی ریاستوں میں ہے۔ وہ تو ہمارے انڈیا کے معاملات سے واقف ہی نہیں ہیں، انہیں تو یہاں کی بولی نہیں آتی، یہاں کے مسائل سے واقف نہیں۔ اگر آپ مسلک کے فیصلوں کے لیے یہاں کے گورکھ دھندے اور فتوے اور پمفلٹ اور تماشا شروع کر دیں گے تو ساری امت کہاں جائے گی؟ لہذا مسلک کی ایسی تعبیر کرو جو پوری امت مسلمہ کو قبول ہو اور ساری امت میں اہل سنت ایک ہی دھارے میں نظر آئیں، تاکہ اہل سنت سمندر نظر آئے، چھوٹے چھوٹے ندی نالے نہ بن جائیں، اہل سنت سمندر نظر آئے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ علاج کہ ہم کیا کریں، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں نے تشخیص کر دی، بڑی بڑی ہستیاں ہر دور میں ہوئیں، مگر کسی زمانے کے مسلمانوں نے اپنے دور کے بڑے سے بڑے امام اور مجدد اور بڑی سے بڑی ہستی کے نام کے ساتھ مسلک کو بولیے نہیں جوڑا۔ اگر ہم جوڑیں گے تو ہم بدعت کے مرتکب ہوں گے، انحراف کے مرتکب ہوں گے۔ اس کا مطلب صرف ہمیں اپنی دکانداریاں چمکانے سے دلچسپی ہے، مصطفیٰ کے دین سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہمیں اپنے دھندے اور کاروبار سے تعجب ہے، اپنا پیسہ ٹکا جیب میں ڈالنے سے، اپنی دکان چمکانے سے غرض ہے، نہ مسلک سے دلچسپی ہے، نہ مصطفیٰ کے دین سے دلچسپی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو بنانا فرمائی۔ ناظرین، نبی یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے سورہ یوسف کے اندر، تو وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ میں مسلمان ہوں اور نیکوکاروں میں سے اٹھایا جاؤں۔ پہلا سپارہ آپ دیکھیں گے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ خیر ناظرین، یہاں پہ نبی یعقوب علیہ السلام اپنے رب العالمین سے ملاقات کرنے لگے ہیں، یعنی فانی دنیا سے کوچ کرنے لگے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب نبی یعقوب علیہ السلام کے اوپر موت حاضر ہوئی ہے، انہوں نے پہلا کام کیا کیا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور پہلا سوال کیا کیا؟ دیکھیں ناظرین، آیا کہ ہم بھی یہ گروہ کے اندر اپنے بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب کہنے لگے الہ واحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن ناظرین، آج بریلوی مکتبہ فکر، اس لیے تو ڈاکٹر تعلق قادری نے میرے خیال سے اعلان برات کیا، آج صرف بریلوی مکتبہ فکر کے مولویوں کو دیکھ لیں، اگر وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی بابا جی وہ دین سی انہیں کم کرتا،
پھر کبھی آپ کو دکھائیں گے یہ جی بابا فرید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جی انہوں نے اے کام کر دیتا، کہیں آپ کو بتائیں گے کہ جی بابا جی الیاس قادری حفظہ اللہ تعالی ان کے بابا جو تھے یعنی ان کا جو باپ تھے ان کی چار پہی ہواؤں میں اڑتی تھی، ان کے پاس صرف یہی ہے ندی، جبکہ ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، ہم کیوں بزرگوں کی باتیں کریں؟ ہمیں چاہیے امت مسلمہ کو قرآن کی طرف لے کر آنا، ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف لے کر آنا، لیکن کبھی قرآن کی دعوت ہی نہیں دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دعوت ہی نہیں دی، جبکہ صرف یہی ہے کہ یہ بزرگ ہے، یہ ہے نازی یقین مانیے ٹھیک ہے بزرگوں اللہ کے ولی ہیں، قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ تو قرآن پاک نے کہا ہے، ولیوں کا میں انکار نہیں کرتا، بلکہ صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ناظرین جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن حدیث جب ہمارے پاس ہے تو پھر ہم کیوں امام کے پیچھے لگے، جبکہ تمام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، تمام امام دیکھ لیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بات ہماری جو ہے اگر قرآن حدیث کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو ہماری بات کو دیوار کے ساتھ مار دے، ہماری بات کو چھوڑ دے، لیکن پھر بھی ہم یعنی کہ لگے ہوئے ہیں امام احمد رضا کابری میں یہ کر دیا، انہیں یہ کہا باقی ناظرین یہاں پہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔